لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على سيد يسلم ما في الوجود. صبر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام حسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین وبغض اللہ من ابغض حسین. صلوات علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، میری گزارش ہے بزرگان سے کہ وہ ذرا آگے آ جائیں تاکہ جو بھی 10-15 منٹ کا وقت مجھے ملا ہے اس میں میں اپنی گفتگو کو تمام کروں. گزارش ہے بزرگان سے کہ وہ آگے آ جائیں میرے پاس تاکہ صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان محترم، بزرگان ملت، ارباب فکر و نظر، معزز سامعین کرام، کوئی تمہید نہیں، کوئی بات نہیں، سیدھے اپنے موضوع پہ چند باتیں عزاداری کے سلسلے میں اور ہمارے سلسلے میں کہ عزاداری کے تئیں ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس عزاداری کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں. بس چند سی تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ تک کی مہلت ہے مجھے. یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین سے دوستی رکھے، اور اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے. یقیناً آپ دیکھیے یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ وہ ارشاد فرما رہا ہے جو وما ینطق عن الہویٰ کا شاہکار ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی گفتگو. وہ کس انداز میں حسین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ کون حسین؟ وہ حسین جو لامحدود مملکت اور نبوت کا وارث ہے. وہ حسین جو عدل میں، عدالت میں، عظمت میں اپنے بابا علی کا شاہکار ہے. وہ حسین جو جاہ و جلالت و عظمت و رفعت میں فاطمہ زہرا کا برخدار ہے. وہ حسین جس کی شہادت نے معنویت اور روحانیت اور انسانی فضیلتوں کو زندگی جاویدان حیات بخشی. یعنی ایک جگہ سلمان فارسی خود ناقل ہے. آپ دیکھیے سلمان فارسی کی روایت ہے کہ جناب سلمان فارسی خود نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول خدا کو دیکھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پہ بیٹھالے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے حسین، تم کریم ابن کریم ہو، تم کریم ابن کریم کے فرزند ہو، تم کریم ابن کریم کے پدر ہو. یعنی حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس میں بلندیوں اور عظمتوں کا مجموعہ ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. حسین اس شخصیت کا نام ہے جس میں عظمتوں اور بلندیوں کا مجموعہ ہے. وہ حسین کہ جس کی تعریف ملائکہ کرے. وہ حسین جو شجاعت میں علی کا شاہکار ہے. وہ حسین جو مجاہد اعظم ہے. اس مجاہد اعظم کی بلندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کہا
کہ دوش نبی پر جس نے چڑھ کر معراج پائی، وہ جس کو مصطفیٰ نے ایک دن ذبح چسائی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یعنی حسین نے زبان رسالت کو چوس کر دنیا کے سامنے ایک ایسا کردار پیش کیا کہ جس سے ہر قوم کے دل میں لائق تعظیم ہو گیا۔ وہ حسین جس نے اپنے کردار اور اپنے عمل کا پرچم ہر قوم و ملت کے دل میں لگا دیا۔ وہ حسین کہ جس نے اپنے اخلاق و عمل کا پرچم لوگوں کے دلوں میں گاڑ دیا۔ وہ حسین جس نے مسجدوں کی لاج رکھی۔ وہ حسین جس نے انسانیت کے ڈوبتے ہوئے سفینوں کو اپنا خون دے کر بچایا۔ وہ حسین کہ جس کے پرچم کے نیچے آج پوری انسانیت سکون کی سانس لے رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس ملک میں کسی غیر ملک کا پرچم لہرا دیا جائے تو ایک انقلاب ہو جاتا ہے، لیکن سلام اس سیدہ کے لال پر کہ جس نے اپنے اخلاق و کردار و عمل کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایسی حکومت کی کہ چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یعنی کسی بھی مسلک ہو، مذہب کا ہو، وہ حسین کے پرچم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ اور آج پوری دنیا اس حسین کے پرچم کے نیچے سانس لے رہی ہے۔ وہ حسین، اور جب انسان اس حسین کے پرچم کے نیچے سانس لے رہا ہے تو اس کے دل کی آوازیں باہر آتی ہیں۔ کیسی آوازیں؟ کوئی حسین کو کہتا ہے بابا، کوئی کہتا ہے محرم والے بابا، کوئی کہتا ہے امام حسین۔ یعنی یہ دنیا کا واحد آستانہ ہے جہاں پہ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں، جہاں پہ نسل و رنگ کی کوئی قید نہیں۔ اسی لیے تو ہر مذہب و ملت کا فرد اس آستانہ حسین ابن علی پہ آ کر سر بسجود ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر قوم کو بیدار تو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے اپنے اخلاق و کردار و عمل کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پہ ایسی حکومت کی کہ ہر انسان آج حسین کو اپنے دل سے مان رہا۔ یہ امام نے جو پیغام دیا کربلا میں، آپ دیکھیے کہ یہ جو 15-20 منٹ کی مجلس ہے، اس میں تو صرف حسین کے مسائل 5 منٹ کے ہیں۔ یہ جو 20 منٹ کی گفتگو ہو رہی اس میں کیا ہے؟ یعنی مجلس حسین کی ذکر آدم کا، مجلس حسین کی ذکر نوح کا، مجلس حسین کی ذکر ابراہیم کا، مجلس حسین کی ذکر کعبے کا، مجلس حسین کی ذکر امر بالمعروف کا، مجلس حسین کی ذکر نہی عن المنکر کا، مجلس حسین کی ذکر شریعت کا، مجلس حسین کی ذکر احکام کا، مجلس حسین کی ذکر دین کا، مجلس حسین کی ذکر توحید کا۔ یعنی دنیا نے یہ تسلیم کیا نا کہ حسین آج بھی توحید کا امین بن کر ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یعنی حسین توحید کا امین بن کر ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو 20 منٹ کی مجالس، اس میں تو صرف حسین کے مسائل 5 منٹ کے ہوتے ہیں۔ یعنی حسین توحید کا امین بن کر ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ یا حسین نے اپنے اخلاق و کردار و عمل کے ذریعے سے ہمیں بتایا
کہ عزاداری کیسے کی جائے۔ انسان آج امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے، اور لوگ بدعت کے فتوے لگا دیا کرتے ہیں، رونے سے منع کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، واقعہ آپ کا سنا ہوا، نتیجہ صرف اس کا، بلیہ والا واقعہ کہ ایک بلیہ اپنے بیٹے کو مولا کائنات کی خدمت میں لوگ اس کو چڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ مولا کائنات کی خدمت میں اپنے بیٹے کو جنازے میں لٹا کے لے کے آتی ہے اور کہتی ہے مولا سے، مولا جنازہ پڑھا دی، ہمارا جنازہ پڑھا دی۔ مولا نے اصرار کیا، بلیہ نے کہا ہاں پڑھا دیجیے۔ تو جب مولا کائنات نے جنازہ پڑھا دیا تو اس کے بعد بات تمام ہو گئی۔ جب بلیہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا اٹھ نہیں رہا ہے تو اب رونے اور پیٹنے لگی، رونے اور پیٹنے لگی۔ تو جو لوگ بلیہ کو مولا کائنات کے پاس لے کر گئے تھے وہ لوگ منع کر رہے تھے کہ رو نہیں، پیٹو نہیں، رو نہیں، سر کو مت پیٹو، رو نہیں، اس لیے کہ اگر تم رو گی تو ہمارا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج عزاداری پہ ہمیں رونے نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیت جانتی ہے کہ ہمارا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، ہم بے نقاب ہو جائیں گے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، ایک پیغام ہے کہ صرف ہمارا رونا امام حسین علیہ السلام پہ کافی نہیں۔ مصائب کے ایک گوشے سے فضائل نکال رہا ہوں کہ آپ علماء بیان کرتے ہیں، آپ روایت پڑھیے تو روایت میں کیا ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کر گئے، سوال آب کیا، نہیں ملا، علی اصغر کو زمین پہ رکھ دیا، نہیں ملا، تو کیا وہاں پہ تاریخ میں ملتا ہے اور ہمارے علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ فوج اشقیہ منہ پھیر کر رونے لگی۔ کیا؟ فوج اشقیہ منہ پھیر کر رونے لگی۔ انسان کہتا ہے کہ بھائی رو، امام حسین علیہ السلام پہ رونا جنت واجب، ایسے ہی نہیں جنت واجب ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنے کا مقصد کچھ ہو، اس لیے کہ آپ دیکھیے کیا ہوا، فوج اشقیہ رونے لگی، تو بھائی وہ بھی تو امام پہ گریہ کر رہی ہے نا، تو اس کا مطلب وہ بھی جنتی، اس کا مطلب وہ بھی جنتی۔ تو کہا وہ جنتی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کہا وہ امام حسین کے خلاف رو رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن رو تو رہے تھے امام کی اولاد پہ۔ تو امام نے عجب نہیں آواز دی ہوگی کہ ہمارے اوپر صرف رونا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے غم میں رو رو کر گش کھا جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے غم میں رو رو کر گش نہیں کھانا ہے، بے ہوش نہیں ہونا ہے، بلکہ ہوش میں رہنا ہے، اس لیے کہ ہماری قربانی کا مقصد تمہیں دنیا تک پہنچانا ہے کہ میں نے کس لیے کربلا میں قربانی پیش کی۔ امام کو حق نہیں ہے پوچھنے کا، بھائی آپ اگر جنت کا شوق رکھتے ہیں تو جب جنت میں جائیں گے تو امام بھائی سرداران جنت ہے، تو ظاہر سی بات وہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ ساری زندگی کیا کرتے رہے۔ خیر یہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں اپنے عمل اور کردار کو اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اگر ہم کسی بھی راہ پر چلے تو دور سے دوسرا دیکھ کر کہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے، یہ حسین کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ حسین کا ماتمدار جا رہا ہے۔ اس لیے کہ کربلا ہمارے سامنے اسی طریقے سے نہیں پیش ہوئی۔ کربلا آپ دیکھیں کہ اگر کربلا امام حسین علیہ السلام پر ختم ہو گئی ہوتی تو کربلا ایک سانحہ ہو جاتا، کربلا ایک واقعہ ہو جاتا، لیکن ارباب اعضاء ظالموں نے ظلم کے انتہا یہاں تک کی
کہ سر حسین نیزے پر بلند ہیں اور اہل حرم اسیر ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہید۔ روایت میں ملتا ہے کہ ابھی باقاعدگی کے ساتھ ظالم اہل حرم کو اسیر کیے ہوئے اور نیزوں پر سر بلند کیے ہوئے لے جا رہے تھے کہ اچانک سر حسین رک گیا۔ اچانک سر حسین رک گیا۔ ایک ظالموں نے بہت کوشش کی کہ سر حسین آگے بڑھے، لیکن سر حسین آگے نہیں بڑھتا۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ اس کا جواب سید سجاد سے پوچھو۔ ایک ظالم سا تازیانہ لہراتا ہوا مولا سید سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سجاد، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ مولا سید سجاد حسین کے سر کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اے بابا میرے اندر اب تازیانہ کھانے کی قوت جواب دے چکی ہے، اے بابا آگے بڑھیے۔ ایک مرتبہ سر بریدہ سے آواز آئی، اے بیٹا سید سجاد، میں کیسے آگے بڑھوں؟ میری 4 سالہ بچی سکینہ اونٹ کی پشت سے نیچے گر گئی۔ اجرکم اللہ۔ اے سید سجاد، میری 4 سال کی بچی سکینہ پشت سے نیچے گر گئی، میں کیسے آگے بڑھوں؟ جناب زینب ام کلثوم جناب سکینہ کو تلاش کرنے گئی، ایک مقام پہ پہنچتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے جو اس بچی کو اپنی گود میں لے ہوئے اس کے سر پہ دست شفقت پھیر رہی ہے۔ جناب زینب اس برقع پوش بی بی کے پاس جاتی ہیں اور دست ادب جول کے کہتی ہے، بی بی آپ کون ہیں؟ کیونکہ اس کی بابا کی شہادت کے بعد کبھی کسی نے اس کے سر پہ دست شفقت نہیں پھیرا۔ جب بھی یہ اپنے بابا کی یاد میں روتی تھی تو کوئی اسے تماچے مارتا تھا، کوئی اسے تازیانے مارتا تھا۔ ہار باب ازا جیسے جناب زینب نے یہ کہا، ایک مرتبہ اس بی بی نے نقاب الٹ دیا اور کہا اے زینب، میں کوئی اور نہیں، میری تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ جناب زینب نے اپنی ماں کی باہوں میں بائیں ڈال دی اور کہا اے اماں، آپ اس وقت کہا تھی جب میرے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، اے اماں آپ اس وقت کہا تھی جب میرے علی اکبر کا کلیجہ سد رہا تھا، اے اماں آپ اس وقت کہا تھی جب میرے قاسم کے لاشے کو پامال کیا جا رہا تھا، اے اماں آپ اس وقت کہا تھی جب شمر میرے بھائیا کے گردن پہ سوار تھا اور کند خنجر لے کر میرے بھائیا کے گلے کو ذبح کر رہا تھا، میں آواز دے رہی تھی اے شمر میرے بھائیا کے گلے کو نہ کاٹ، اس لیے کہ میری ماں نے اسے چکیا پیس پیس کے پالا ہے۔ شہزادی نے آواز دی اے بیٹی زینب، جب یہ قافلہ مدینے پہ چلا تھا تو میں حسین کے ساتھ ساتھ تھی، اور جب حسین گھوڑے پہ جھوم رہا تھا تو میں آواز دے رہی تھی آجا میری گود کے پالے حسین، میری گود میں آجا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔